اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حق کی پیشانی پر کوئی نشان نہیں ہوا کرتا کہ جس کے ذریعے جھوٹ سے سچ کی قسموں کو الگ کر کے پہچان لیا جائے۔ ان معاملات کے حل تحقیق میں ملتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دین بد کرداروں کے پنجے میں اسیر رہ چکا ہے، جس میں نفسانی خواہشوں کی کار فرمائی تھی اور اسے دنیا طلبی کا ذریعہ بنایا گیا تھا، اور انہی دنیا طلبی والوں نے دین کی آڑ میں رسول خدا کی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق فدق چھین لیا۔ یہ بات لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ اس مرتبہ ہم آپ کے سامنے بوغ فدق سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مؤمنین صاحبان اور خصوصاً راہ حق کی تلاش کرنے والوں کو اس سے خوب استفادہ حاصل ہوگا۔ تاریخ فدق کیا ہے؟ فدق خیبر کے نزدیک ایک نہایت زرخیز قریے کا نام ہے جو مدینے سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ فدق کے باغات نہایت پرثمر اور بے حساب دولت و ثروت کے حصول کا ذریعہ تھے۔ ان سے ہونے والی آمدنی کا ذریعہ ان دو تاریخی شواہد سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک، خلیفہ اول کے بقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق کی آمدنی سے جنگی اخراجات پورے کرتے تھے۔ دو، جب فدق معاویہ کے ہاتھ لگا تو اس نے اس تین ایسی سربراوردہ شخصیات میں تقسیم کر دیا جن کا مرتبہ اس زمانے میں خلیفہ کے بعد سب سے بڑا تھا، یعنی مروان بن حکم، عمر ابن عثمان اور یزید ابن معاویہ۔ فدق 7 ہجری تک یہودیوں کی ملکیت میں تھا، لیکن اس کے بعد ارض اسلامی میں قرار پایا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ فدق کے یہودیوں نے آپ سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ مل کر اتحاد قائم کر لیا ہے جو کسی وقت بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر کے ملتے ہی مدینے کی حفاظت اور انقلاب اسلامی کے استحکام کی خاطر فدق کے یہودیوں سے کیے گئے معاہدے کو توڑنے اور ان سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جوں ہی یہود کو رسول اللہ کے اس ارادے کا علم ہوا تو اس رعب و دبدب و ہیبت و جلالت کی بنا پر جو مسلمانوں کی طرف سے ان کے دلوں پر طاری تھی، انہوں نے رسول خدا کو صلح کی پیشکش کی اور اس کے عوض کے طور پر فدق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ کوئی قطع زمین 3 طریقوں سے ارض اسلامی میں شامل ہوتا ہے۔ ایک، لشکر کشی اور قتال و جہاد کے ذریعے کوئی زمین مسلمانوں نے فتح کی ہو۔ 2، ایسا قطع زمین جس کے باسی از خود اسلام قبول کر لیں۔ 3، وہ قطع زمین جس کے باسی نہ ہی مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہی اس زمین پر لشکر کشی و قتال و جہاد کے ذریعے مسلمان فتح یاب ہوئے ہوں، بلکہ وہ زمین غیر مسلموں نے مساحلت اور جنگ سے بچنے کی خاطر مسلمانوں کے حوالے کر دی ہو۔ شریعت ان 3 طرح کی اراضی سے متعلق مخصوص قوانین رکھتی ہے۔
وہ زمین جو طریقہ اول سے حاصل کی جائے تو تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور ہر مسلمان جس قطع اراضی پر آباد ہوگا وہ اس کا حقدار سمجھا جائے گا۔ طریقہ دوم کے تحت وہ انہی 9 مسلموں کی ملکیت رہے گی۔ طریقہ سوم کے تحت وہ زمین حکومت اسلامی کی سربراہ کی ملکیت ہوگی، اور اس سربراہ حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اسے جس طرح چاہے استعمال کرے۔ فدق چونکہ تیسرے قسم کی زمین تھی، اس بنا پر یہ خاص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، جو شیعہ و سنی روایات کی روشنی میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے مطابق وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّ کے نزول کے بعد رسول اللہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بخش دیا تھا۔ حوالہ کشف الغمہ، دوسرا حوالہ تفسیر دور منصور۔ مشہور صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے، جب آیت وَأَوْتَ ذِی الْقُرْبَى نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فدق کی زمین ان کو عطا کر دی۔ بالکل یہی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حوالہ جات: 1 تفسیر دور منصور جلد نمبر 4، دوسرا حوالہ کنز الامال جلد نمبر 2، تیسرا حوالہ لباب النقول، چوتھا حوالہ تفسیر مزری پارہ نمبر 15، پانچواں حوالہ تفسیر روح المعانی پارہ نمبر 15، چھٹا حوالہ میزان الاعتدال جلد نمبر 2، ساتواں حوالہ جناح بیع المودت صفحہ نمبر 193۔ فدق مول فے تھا، اور مول فے وہ ہے جس کے حاصل کرنے میں مسلمانوں نے اونٹ گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، اور یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ، سورہ حشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7 صفحہ نمبر 617، ترجمہ اشرف علی تھانوی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دے جیسے فدق، سو وہ بھی اللہ کا حق ہے اور رسول کا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدق ملکیت تھا خالصتاً۔ اس کے لیے دیکھیے حوالہ بشرح نووی مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 92، سنن نسائی، تیسرا حوالہ وفاء الوفا جلد 4، چوتھا حوالہ سیرت نبویہ ابن حشام جلد 3، پانچواں حوالہ اموال جلد 1، چھٹا حوالہ تاریخ ابو الفدا ذکر غزوہ خیبر صفحہ نمبر 70۔ فدق مال فے تھا۔ اس کے لیے دیکھیے حوالہ جات تفسیر کبیر جلد نمبر 8، دوسرا حوالہ تفسیر مزری پارہ نمبر 28، تیسرا حوالہ فتوحات الہیہ جلد نمبر 4، چوتھا حوالہ تفسیر مراغی پارہ نمبر 28، پانچواں حوالہ تفسیر دور منصور جلد نمبر 6، چھٹا حوالہ تفسیر جواہر طنطاوی پارہ نمبر 28، ساتواں حوالہ تفسیر روح المعانی پارہ نمبر 28۔
اور جو ہم نے فے کی تعریف کی ہے کہ مال فے وہ ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں مسلمانوں نے اونٹ گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، وہ دیکھیے پہلا حوالہ تفسیر مراغی پارہ نمبر 28، دوسرا حوالہ فتوحات الہیہ جلد نمبر 4، تیسرا حوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 8 میں. جہاں پر ہم حصہ اول کا آج اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی دیگر سیریز میں ہم فدق پر مزید بحث فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.